پیغام رمضان محسوس کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام رمضان کی سحری کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بڑا ہی پیارا سا ہے اور ہر گھر کی زینت ہے اور ہر گھر کی جان ہے، یعنی کہ وہ ماں جسے آدمی کبھی فراموش نہیں کر سکتا، وہ ماں جسے آدمی کبھی بھول نہیں سکتا۔ آج ہم ماں پہ گفتگو کریں گے۔ جب انسان ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے تو سب سے پہلے جس کی یاد آتی ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ ماں صرف پالتی نہیں بلکہ سنبھالتی ہے۔ ماں کا پیار سمندر جیسا ہوتا ہے۔ ماں کے لبوں پر کبھی بد دعا نہیں ہوتی، اس کے ہوتے ہی ہر گھر گھر لگتا ہے۔ کیا کہوں ماں کے لیے کہ وہ نام کہ جس کے آنچل میں سب کچھ سیکھا، وہ نام کہ جس کے آنچل میں سب کچھ سیکھا، وہ نام کہ جس کے قدموں میں ہماری بقا ہے، وہ نام کہ جس کے بے وجہ دی جس نے دعا ہے، وہ نام کہ جس نے ہمیشہ دیا پرسکون سایہ۔ ماں کتنا پیارا لفظ ہے، اس لفظ میں کس قدر اپنائیت ہے، پیار ہے، اور میں کیا کہوں کہ وہ شفقت اور پیار ایک دریا سما ہوا ہے ماں کے اندر۔ ماں کی محبت اور چاہت میں بناوٹ نہیں، ماں کا وجود دلوں کو حوصلہ دیتا ہے۔ ماں زخمی دلوں کا مرہم ہے، ماں درد کا درمیاں ہے، ماں ہر مرض کا علاج ہے، ماں خوشبو کی سوغات ہے۔ ماں آج تو ہم میں نہیں، ماں آج تو ہم میں نہیں، اپنے دل کی بات کس سے کہوں۔ ماں تو آج ہم میں نہیں، اپنے دل کی بات کس سے کہوں۔ مجھے کافی صبر کرنا پڑ رہا ہے ماں، مجھے کافی صبر کرنا پڑ رہا ہے ماں، لیکن کر رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں، اور وہ دن رات کام کر رہا ہوں جو آپ کی روح کو سکون دے۔ میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوا آیا ہوں کہ وہ ماں عظیم ماں ہے، اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوا آیا ہوں کہ جس کی ماں زندہ ہے وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ آپ لوگ بھی اپنی ماں کی قدر کریں اور ماں کی دعائیں حاصل کرو۔ اس ماں کی دعاؤں سے آپ اپنی تمام منزلوں کو پا سکتے ہو۔ میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، تو آپ جب اپنی ماں کے قدم چومو گے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں، وہ الجھنیں، وہ آزمائشیں اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اور ماں کی شفقت بھری نگاہ جو پڑتی ہے اپنے بچوں کے اوپر، تو آپ یقین جانیے گا تمام بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ جب آپ گھر سے نکلو تو ماں کی دعا کے ساتھ نکلو، اور جب آپ گھر پہ پہنچو تو ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے ہو، اور جب آپ ماں کے قدموں کو چوہو گے، اور جب آپ ماں کے قدموں کو پیار کرو گے، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ساری منزلیں آپ کو آسان ہوتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ ناظرین، ہم گفتگو کریں گے آج ماں کے اوپر، اور آج کا جو پینل ہے جس میں ہم نے سجائے ایسے گلستان کو، ایسے گلدستے کو کہ جس کے اندر بہت ہی گہرائی کے ساتھ ماں پہ بات ہوگی۔ اور کچھ دیر کے لیے میں آپ سے یہاں اجازت چاہوں گا، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، کچھ ہی دیر میں آپ سے پھر ملنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ پیغام رمضان محسوس کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے یاسمین خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص سحری ٹرانسمیشن پیغام رمضان۔ اس میں ہمیں تعاون کیا ہے ڈیل سینیٹری ویئر اور الگابا پبلشر۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کر رہے ہیں
جس کا نام سنتے ہی ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے ماں۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیتی ہے، جن کی مائیں زندہ ہیں اور جن کی مائیں دنیا سے جا چکی ہیں۔ آج ہم ان دونوں چیزوں پہ بات کریں گے۔ ماں اپنا سکون ختم کر دیتی ہے۔ جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو وہ اپنی زندگی بھول جاتی ہے۔ ماں، جب ہم پورے دن تھک کر اپنے بستر پہ جاتے ہیں تو ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ صرف ہماری ماں۔ ہمارے پاس ہماری ماں نہیں ہے، ہم کہاں جائیں، کس سے بات کریں؟ لیکن پھر بھی اللہ کے پاس جا کر بھی ہماری ماں ہمارے قریب رہتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو خود بھوکی رہ کر اپنی اولاد کا پیٹ بھرتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنے غم بھول کر اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھتی ہے۔ ماں ایسا لفظ ہے جس پہ ہم جتنی بات کریں کم ہے۔ ہماری روح ہل جاتی ہے، ہمارے دل نم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں۔ کس سے بات کریں، کس سے دل ہلکا کریں؟ صرف ایک ماں ہوتی ہے۔ اللہ کے بعد ہمارے پاس ایک ماں ہی تو ہے جس سے ہم اپنی بات کر سکتے ہیں۔ آج ہم اس پروگرام کی شروعات کریں گے۔ ہمارے پاس بہت خاص مہمان ہیں جن سے ہم ان کے تجربات سے سنیں گے کہ ان کا تجربہ کیا کہتا ہے ماں کے بارے میں، اور بہت سی چیزیں ان کے تجربات سے۔ ہمارے پاس نعت خواں موجود ہیں جن سے ہم گزارش کریں گے کہ اس پروگرام کی شروعات کریں، اپنا کلام پیش کریں، اور نعت خواں ہیں عمران اوان صاحب۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان شجاعت برنی، پریزیڈنٹ شفاف ویلفیئر ٹرسٹ کے، اور ایک بہت ایکٹیو سوشل ورکر ہیں جن کو ہم بہت جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سے بھی جانیں گے کہ یہ اپنے تجربات کو دیکھتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ ماں کیا ہے۔ تو میں سب سے پہلے عمران صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنا کلام پیش کریں اور اس پروگرام کی شروعات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے حاضرین ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اور جو بیٹھے ہیں وہ بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اور آپ نے ماں کا ذکر کیا تو میں اپنا نعت کے 2 اشعار پیش کر کے انشاءاللہ ماں کی شان میں بھی ایک اشعار آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا، کیا کہنے تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا۔ یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر، اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ بہتا تھا یہ بہتا ہے، یہ بہتا ہی رہے گا، بہتا ہے یہ بہتا ہے، یہ بہتا ہی رہے گا۔ اور سرکار سے مانگو تو سہیان کا صدقہ، اللہ اکبر، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ سرکار سے مانگو تو سہیان کا صدقہ،
ملتا تھا یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہی رہے گا، ملتا تھا یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہی رہے گا، اور تیروں کے مسلح پہ وہ شبیر کا سجدہ، کیا کہنے تیروں کے مسلح پہ وہ شبیر کا سجدہ ہوتا تھا، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہی رہے گا، ہوتا تھا، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، سبحان اللہ، بہت پیارا کلام جی۔ پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، او ماں پیاری ماں، او ماں قسمت نے کیا دولتیں ممتا سے ہے محروم، قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم، دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے، او ماں پیاری ماں، او ماں رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبالا، رمضان کی رونق تھی، رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبالا، رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبالا، ہے سحری و افطار مگر تیری کمی ہے سحری و افطار مگر تیری کمی ہے، او ماں
پیاری ماں او ماں گلشن میں گلابوں کی کمی کو کمی کوئی نہیں ہے کہتا ہے دل زار مگر تیری کمی ہے روتا ہے دل زار مگر تیری کمی ہے او ماں پیاری ماں او ماں پیاری ماں او ماں پیاری ماں او بہت پیارا کلام عمران نے پیش کیا، اور انہی دوران ہمارے بہت سارے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا. نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عزت سے نوازا، اور خاص طور پہ ہمارے اس پروگرام کی جان ہے، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے اپنی سحر انگیز گفتگو سے مستفیض فرماتے. جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ آج جو موضوع ہم نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ ہمارے سب کے مشوروں سے ماں کا موضوع ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ماں کی کیا اہمیت ہے، اور ماں کہاں پر ہوتی ہے، اور ماں کیا کیا چیزیں لے کر آتی ہے. اس کے اوپر آپ ہمارے اس پروگرام کو مسلسل دیکھتے رہیے گا. میرے ساتھ جوائنٹ ہوئے مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ نے بڑی عزت سے نوازا. السلام علیکم صاحب. اور ہمارے پینل کی ایک اور جان ماشاءاللہ جو کہتے ہیں کہ ایک جوڑی ماشاءاللہ جس طرح چل رہی ہے محسن صاحب کے ساتھ، ندیم مولوی صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک مرتبہ پھر میں شجاعت برنی صاحب کی طرف آؤں گا. ماشاءاللہ ایک دفعہ تو انٹروڈکشن ہو گیا، لیکن یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جسے کراچی کی جان کہا جاتا ہے، اور کراچی کا شہری کہا جاتا ہے، اور کراچی کا بیٹا کہا جاتا ہے، جو سوشل حوالے سے ہر جگہ پر پہنچ جاتا ہے. جہاں بھی کوئی تکلیف ہو، جہاں بھی کوئی پریشانی ہو، جہاں بھی کوئی ایسا مومنٹ ہو کہ جس کے اندر کراچی کو کیسے اچھا کیا جائے، کراچی کو کیسے بنایا جائے، اور کراچی کے اندر کیا کیا ایسی چیزیں جو مائنس ہے اس کو کیسے پلس کیا جائے، اپنی رائے سے اور اپنے پریکٹیکلی طور پہ کر کے یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے درمیان موجود ہے شجاعت برنی صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. ایک اور ایسا شخص جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا، آج اگر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو اس کے مرہون منت ہوں، اور اس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. وہ ایک ایسا شخص تھا جو آج ہمارے اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس سے سیکھے ہوئے ہمارے جتنے بھی پوری پاکستان کی میمن برادری جو ہے وہ اس سے سیکھ کر جس طریقے سے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے. اس کے اندر ایک ایسی چیزیں تھی کہ ہر کوئی شخص یہ کہتا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اور وہ شخص آج اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کے لگایا ہوا جو پودا ہے، اس کا لگایا ہوا جو درخت ہے جو لوگوں کو استفادہ دے رہا. اور آج آل پاکستان میمن فیڈریشن جو ہے، جو اپنی توانائیوں کے ساتھ 56 سے زیادہ جماعتیں ہیں، جس میں 32 سے زیادہ ایسوسی ایشنز ہے اس کے اندر مل کے جو کام ہو رہے، اس کے اندر اس کا بہت بڑا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور ماشاءاللہ اس کا لگایا ہوا درخت جو ہے آج پھل دے رہا ہے. ان کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جو بہت کم پروگراموں میں آتے، اور بڑے مشکل سے آج میں نے انہیں مدعو کرنے کی کوشش کی کہ میرے اس پروگرام میں آئیں. کبھی تو نہ، کبھی نہ ہاں، کبھی نہ ہاں کر کے آج ہمارے درمیان موجود ہے فرحان موٹلانی صاحب. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. سلام. فرحان کیسے، ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے سلیم بھائی. آپ اس سے پہلے کہ اسی ٹیمپو کے ساتھ ہم واپس آئے، ندیم صاحب، مفتی صاحب، میں شجاعت کی طرف بڑھوں گا کہ شجاعت اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، ماں کے موضوع پر مفتی صاحب بھی، آپ بھی، اور ان سے بھی بات کریں گے، لیکن کراچی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ رمضان کا کراچی، ماضی کا کراچی، ابھی کا کراچی کہاں کھڑا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر. اتنی خوبصورت گلدستہ آپ نے سجایا ہوا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اصل بات یہ ہے کہ کراچی واقعی موزیوں میں ہی جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، اور صرف کراچی جو ہے وہ ایک یاد بن کے رہ گئی ہے.
شہر کراچی کچھ یوں ہوا کرتا تھا میرا کہ لوگ پاکستان سے باہر شہر کراچی کی روشنیاں دیکھنے آیا کرتے تھے، اور آج میرا شہر کراچی بے یار و مددگار لوارث چھوڑ دیا گیا ہے وارث بننے والوں نے. ٹھیک، آج شہر کراچی سے لوگ روشنیاں ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں پنجاب، بالکل لوگ جاتے ہیں کے پی کے، لوگ دوسرے صوبوں میں جا رہے ہیں. شہر کراچی کو چھوڑ کر یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھا جاتا ہے گا. وجہ کہ اس وقت آپ رمضان المبارک لے لیجئے آپ، مطلب ہم شہر کراچی میں وہ لوگ ہیں جب رمضان المبارک آتے ہیں تو دوسرے شہروں سے دوسری جگہوں سے اٹھ کر جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں بھیک مانگنے والے گداگر جو ہے وہ رخ کر لیتے ہیں کراچی کا. حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ کراچی اس وقت اسٹیبل ہی نہیں ہے، ہوش میں نہیں ہے کراچی، لیکن ان کو پتہ ہے کہ کراچی ہوش میں ہو نہیں ہو پھر بھی ہم کراچی کو نوچ کر کھا سکتے ہیں. اگر کراچی مرا ہوا بھی ہے تو بھی 1.25 لاکھ کا ہے. اس وقت شہر کراچی کی حالت پہ اگر میں بات کروں کہ اس وقت میں بہت خوبصورت ماحول چل رہا ہے، میں اس کو جو ہے وہ دوسری رخ لے کے نہیں جانا چاہ رہا، لیکن میں کیا کروں، مجھے جانا پڑ رہا ہے. اس وقت آپ رمضان المبارک میں کھجور نہیں خرید سکتے. اس وقت فیملیز جو روزہ کھول رہی ہیں ان کے گھر میں کھجور نہیں پائی جا رہی ہے بھائی. تو یہ بتائیں کہ اس کا الزام میں کس کے سر دوں؟ اس وقت جن روڈوں پہ آپ چل رہے ہیں وہ روڈیں میسر نہیں ہیں، اس کا الزام میں کس کو سر دوں؟ جہاں پر نلکے میں پانی نہیں ہے اس کا الزام میں کس کے سر دوں؟ اور اس وقت گیس سلنڈر چلتی پھرتی اس وقت موت، ابھی بھی نارتھ ناظر آباد میں جو ہے وہ آپ کے سامنے خود کچھ بمبار بن کر خود پھٹ گیا. اس کا سر میں کس کو دوں، اس کا قصوروار کس کو ٹھہراؤں؟ آگے بڑھتے ہیں جناب، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پھر بھی کراچی کو علیحدہ کرنے کی باتیں کریں اگر، حق مانگنے کی باتیں کریں اگر، تو ان کو یاد آ جاتا ہے کہ جناب ہم شہر کراچی کو سندھ سے الگ نہیں ہونے دیں گے. بھائی یہ ایک سینسیبل والی بات ہے کہ جب ایک شہر کے اندر لوگوں کی آبادی بڑھ جائے تو اس کو صبح بننا چاہیے. یہ ایک پڑھے لکھے تعلیم یافتہ شعبے کی نشانی ہے جو اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو لسانیت پہ لے کے آیا جا رہا ہے. میں لسانیت کی بات نہیں کر رہا. اس وقت میرے شہر کراچی میں ہر زبان، ہر نسل، ہر مذہب، فرقہ، ہر چیز یہاں موجود ہے. سب انجوائے کر رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، سب پی رہے ہیں، سب انجوائے میں لگے ہوئے. لیکن جب بات آتی ہے کہ جناب کراچی کے اندر آپ ایٹ لیسٹ انفراسٹرکچر جو ہے وہ تو تیار کر دو، وہاں پر شروع ہو جاتا ہے جناب یار ہم صوبہ نہیں بننے دیں گے، ہم صوبہ نہیں بننے دیں گے. ایک جگہ بات ہی کی جاتی ہے کہ جناب کراچی کو ہم درست کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ایک جگہ جو ہے وہ ٹانگیں کھینچی جا رہی ہوتی ہیں. جو شہر کراچی کی نام نہاد سیاسی جماعتیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب ہم کراچی کو سدھار رہے ہیں، ہم کراچی کو صحیح کر رہے ہیں. مجھے آج تک سمجھ میں یہ نہیں آ پایا کہ جس کا کام ہے، جس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے وہ ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہا، دوسرے ڈپارٹمنٹ آگے کام کر رہے ہیں. ہمارا انفراسٹرکچر دوسرا، ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سیاست سے بالا تر اگر ہوں گے، سیاست شیلٹر ہٹے گی ان سے تو کام آگے بڑھ پائے گا. بھائی کوئی کام تو اچھا ہوتا ہوگا نا، آپ تو ہمیشہ ہر کام کی نیگیٹیو کی طرف ہی جاتے، کوئی پوزیٹیو کام بھی تو ہوگا، اس کی تعریف کیوں نہیں کرتے آپ؟ ہمیشہ تنقید کی طرف کیوں موو کرتے؟ سلیم بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ آنکھوں دیکھا جو ہے وہ کھا لوں تو معذرت کے ساتھ نا، بات یہ ہے کہ خدا کو آپ نے بھی مر کے جواب دینا، میں نے بھی مر کے جواب دینا. کوئی 10 کام ہوتے ہیں اس میں 2 کام تو اچھے بھی ہوں گے نا، سارے کے سارے کام ہی غلط ہو رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی ایک کام مجھے گنوا دیں آپ، چلو دیکھیں مجھ سے سینئر پرسنالٹیز یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے پوچھ لیں بھائی کوئی ایک نیک اچھا کام شہر کراچی کی عوام کے لیے ہوا ہو، ایک کام گنوائے مجھے. میری نسل میں اس وقت 3rd جنریشن میں موجود ہوں اس وقت نا، میرے آبا و اجداد نے پسینہ خون اپنا A to Z سب لٹا کر یہاں پر آئے. لٹا کر آنے کے بعد ابھی بھی الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جناب کراچی آپ کا تھا ہی نہیں، کراچی تو آپ کا تھا ہی نہیں. اگر کراچی ہمارا نہیں تھا تو شہر کراچی کو بنایا کس نے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مہاجر قوم نے بنایا، تمام خوبصورت زبانوں نے، مذہب نے مل کے بنایا، لیکن جو لسانیت مذہب کو بیچ میں لے کر آکر فسادات پھیلاتے ہیں. تو یہ بتا دوں آپ کو میں کہ ایوانوں میں جو لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا، بند کمروں میں شیمپئن کا گلاس ہاتھ میں ہوتا ہے اور سب عوام کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں. جناب وہاں پر ایوان نے ہم نے کیا بولا، اور نیچے عوام فسادات پھیلانا شروع کر دیتی ہے. اوپر ایک دوسرے کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی جا رہی ہوتی ہیں، لین دین ہو رہا ہوتا ہے گا.
عوام پس رہی ہوتی ہے. مجھے بتا دیں کہ شہر کراچی میں کوئی ایک کام اچھا ہوا ہو؟ اس وقت آپ یہ دیکھیں رمضان المبارک ہے, کمشنر کراچی صاحب نے اتنا بڑا بیڑا اٹھایا کہ جناب کہیں پہ انکروچمنٹ نظر نہیں آنی چاہیے. یقین کریں میں اس وقت پنجاب میں تھا نا, میں خوش ہو گیا, میں نے کہا یار اب تو واقعی ڈنڈا اٹھ گیا گا, اب چلے گا ڈنڈا. با خدا یقین کریں کہ میں پریویس ایک نجی چینل کے ساتھ پروگرام کرنے جب نیچے اترا ہوں, روڈوں پر نکلا ہوں, تو جہاں پر فٹ پاتھ چلنے کی جگہ تھی وہ کاؤنٹرز لگے ہوئے, جہاں پر چلنے کی جگہ تھی, جہاں گاڑیاں چلے جاتی تھی وہاں پر جو ٹھیرے لگے ہوئے. کچھ تو انکریجمنٹ کا کام ہوا بھی ہے سر. دیکھیں بہت سلیم اچھے بھائی طریقے سے ہوا بھی ہے. مجھے بتا دینا کدھر ہوا ہے. آج لگا ہے, کل ہٹ گیا ہے, پرسوں دوبارہ نئے ریٹ پر لگ گیا ہے. منہ نہ کھلوائیں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں ڈپارٹمنٹس کے بھی نام دوں گا, میں تو آپ کو ان لوگوں کے بھی نام دوں گا جو تھانے کی بھیڑ جمع کرتے ہیں, ڈپارٹمنٹس کی بھیڑ جمع کرتے ہیں, میں تو ان کے بھی نام دوں گا. بات یہ ہے کہ دیکھیں اب بھی آپ اس بات کو ایکسپٹ کریں کہ میں یہ بات کیوں بول رہا ہوں کہ کوئی چیز ایتھینٹیفیکیشن کوئی چیز ہے مجھ کو جو شہر کراچی کو انجوائمنٹ مل رہی ہو, کچھ چیز ایسی مل رہی ہو. آپ نے ساحل سمندر کو بھی وہاں پر بھی ٹکٹ لگا دیا, آپ نے وہاں پر جہاں جاؤ ٹکٹ لگ گئے ہیں, جہاں پہ انجوائمنٹ کی جگہ تھی وہاں پر آپ نے جو ہے وہ دھندا لگا دیا ہے. میرا شہر کراچی کی جو عوام ہے نا وہ اس وقت مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. چلے ٹھیک ہے, نہ بجلی نہ پانی نہ گیس, پھر بھی ہم ہنستے جا رہے ہیں, دیتے جا رہے ہیں, ہنستے جا رہے ہیں, لیتے جا رہے ہیں. چلے اس پہ بات. فرحان آپ سے گفتگو کریں گے کہ ماشاءاللہ فاروق بھائی, فاروق موٹلانی صاحب جو اس دنیا میں نہیں ہے, وہ کس مزاج کے تھے, کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے تھے, اپنے گھر کو ٹریٹ کرتے تھے, اور پورا کے پورا فوکس انہوں نے آل پاکستان میمن فیڈریشن کو کیا ہوا تھا کہ ماضی کا آل پاکستان میمن فیڈریشن اور آج کا آل پاکستان میمن فیڈریشن کا جو سیکریٹریٹ ہاؤس ہے بہت ترقی کی راہ پر گامزن ہے. تو ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا. آپ نے کیا سیکھا ان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیم بھائی سوال تو آپ نے ماشاءاللہ بہت زبردست کیا ہے, اور میری جو ہے نا روح کو جھنجھوڑ دیا آپ نے. بات تو اصل یہ ہے کہ جب پوری دنیا نے ہمارے والد سے فیض حاصل کیا اور جب ہماری باری آئی تو ہمارے والد صاحب چلے ہی گئے, تو ہم تو فیض حاصل نہیں کر سکے. لیکن چونکہ چھوٹے تھے یا جو چیزیں چھوٹے میں دیکھی وہ چیزیں صرف ذہن کے اندر ہیں, تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آج بھی اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں کہ جو انہوں نے بتایا یا سمجھایا اس کو لے کے چلنے کی کوشش کریں. جہاں تک کہ جو ہے وہ فیڈریشن کی آپ نے بات کری, تو وہ تو شروع سے ہی کچھ لوگ اللہ نے جو ہے گاڈ گفٹڈ بنائے ہوتے ہیں, ان میں سے ہی ان کا ایک شمار تھا. وہ یعنی کہ بہت چھوٹی عمر سے ہی سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے جڑ گئے. پہلے جو ہے وہ ہماری اپنی میمن کمیونٹی سے ریلیٹڈ جو ہماری اپنی جماعت تھی اس کے پریزیڈنٹ بنے, پھر اس کے بعد ہماری راجکوٹ میمن ایسوسیشن کے, پھر اس کے بعد ہالار. یہ ہالار جو ہے وہ 38 گاؤں کی ایک جماعت ہے جس میں ایک راجکوٹ آتا ہے, اس ہالار کے پریزیڈنٹ بنے. پھر وہ لوگوں نے ان کی اچھائیاں اور خوبیاں دیکھتے رہے اور ان کو آگے تھوڑا سا فورس کرتے گئے. اس زمانے میں مجھے یاد ہے بہت ملک کی جو ہے وہ سماجی اور سیاسی شخصیت ہے حنیف طیب صاحب. اس زمانے میں وہ آل پاکستان میمن فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے جی. اور میرا کہنا غلط نہیں ہے تو اس وقت شاید کوئی آل پاکستان میمن فیڈریشن کو پہچانتا بھی نہیں تھا. جب انہیں لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے مطلب الیکشن میں جو ہے پارٹیسپیٹ کریں, تو انہوں نے بولا کہ بھائی میرے بڑے ہیں, میں ان کے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں. بہرحال لوگوں نے اپنے حساب سے انہیں جواز دیے کہ بھائی بڑے ہیں لیکن آپ نے بھی جو کام کرنے ہیں وہ سیاسی تو نہیں کرنا, آپ نے سوشل ایکٹیویٹیز کرنی ہے, فلاحی کام کرنے ہیں, تو آپ اپنے حساب سے یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ بڑے کو کوئی بیٹ کر رہے ہیں یا ان کو ڈسہارٹ کر رہے ہیں. بہرحال وہ الیکشن میں کھڑے ہوئے اور بہت بڑے مارجن سے جو ہے وہ اس وقت, اور وہ جب الیکشن میں کھڑے ہوئے اتفاق ایسا تھا کہ میں خود بھی کہ گئے تھے اس الیکشن میں تھا اور میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے فاروق بھائی نا. اور جب رزلٹ اناؤنس ہو رہا تھا تو اس وقت یہ فاروق بھائی کے الفاظ تھے کہ یار اگر اپن جیت گئے
تو پھر اپن کو فیڈریشن کا کام کرنا پڑے گا، اور اپن ہار گئے تو اللہ کی مرضی، پھر ہم اپنے کاروبار میں دوبارہ جڑ جائیں گے. مطلب ان طرح بالکل ایسا ہی ہے مزاج تھا ان کا. کیونکہ وہ ایک حنیف طیب صاحب تو ماشاءاللہ بہت جانی پہچانی شخصیت تھی، اور میرے والد صاحب تو ایک یعنی کہ اپنی کمیونٹی کے حلقے تک ہی محدود تھے. بہرحال اللہ نے بڑا جو ہے وہ بڑے مارجن سے جتایا، اور وہ پھر آل پاکستان ویمن فیڈریشن میں آئے. اور اگر آپ اس وقت تھے تو مجھے تو پھر ساری چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے ناظرین سننا چاہیں گے آپ کے. بالکل میں جتنا تھوڑا سا بتا سکتا ہوں اتنا بتانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ باتیں تو اتنی لمبی ہو جائیں گی کہ رات بھی کم پڑ جائے گی. تو وہ بہرحال پھر انہوں نے آل پاکستان ویمن فیڈریشن جوائن کیا، اور صرف میمنوں کے حقوق کے لیے نہیں، میں تو کہوں گا پورے پاکستان کے لیے انہوں نے جد و جہد کی، اور اس پلیٹ فارم سے وہ کام کرنے کی انہوں نے کوشش کی. شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کو پتہ ہے کہ نیک بندے ہوتے ہیں انہیں جلدی اٹھا لیا جاتا ہے، تو بہت کم عرصے میں انہوں نے بہت بڑے جو ہے اچیومنٹس اور جو گولز جو تھے ان کی اپنی زندگی کے اندر انہوں نے پورے کیے. اور جس میں سے آپ دیکھیں گے آل اوور دی ورلڈ جتنے بھی آپ کے جیسے ARY گاندھی، ARY جو آپ کے رزاق گاندھی صاحب تھے، ان کو یہاں لے کر آئے. اس طرح انڈیا سے، کینیا سے اور بہت سارے لوگوں کو یہاں لے کر آئے کہ بھائی یہاں پاکستان کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے. اگر آپ پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہے اتنا پارٹیسپیشن نہ کریں جتنا آپ دوسرے ممالک میں کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کو بھی اپنا بچہ سمجھیں. اور شاید آپ کو یاد ہوگا اس وقت وہ میرے خیال سے جمالی صاحب کا دور تھا، اس زمانے کے اندر جو ہے وہ رزاق صاحب کو وہ لے کر آئے، اور وہاں میرے خیال سے اس وقت پاکستان میں ان کا بین تھا رزاق صاحب کا. اور بہت یعنی کہ اس زمانے میں جمالی صاحب نے بھی بہت ساری باتوں کو اور بہت ساری چیزوں کو ان کی جو ہے نا سراہا، اور ہمارا ساتھ بھی وزیر دیا. اعظم تھے. وزیر اعظم تھے اس وقت. تو اس طرح وہ کرتے چلے گئے، اور انہوں نے کافی جو ان کے گولڈن جوبلی بنائی تھی انہوں نے پاکستان کے. گولڈن جوبلی بنائی تھی، وہ تو خیر بہت بعد کی کہانی ہے. اس سے پہلے تو انہوں نے آپ کو یاد ہو یونیورسٹی جو ہے وہ میمنوں کی یونیورسٹی بنانے کے لیے ان کا ایک ایم تھا. اس کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم سے، صدر سے، سب سے ملاقات کر کے وہاں زمین جو ہے ہائی وے کے اوپر وہ بھی الاٹ کروائی. اسی طرح آپ دیکھیں گے اگر آج جو روڈ بنا ہوا ہے محمد فاروق موٹلانی روڈ، اسی کے اوپر جو ہے آپ کا سیکریٹریٹ بھی بنا ہوا ہے اور آپ کا جم خانہ بھی بنا ہوا ہے. تو وہ بھی جو ہے جم خانہ تو وہ گورنمنٹ سے لیا، لیکن جو سیکریٹریٹ ہے اس کے لیے انہوں نے دن رات اپنے ایک کر دیے. وہ تو آپ کو ساری کہانی آپ کے سامنے ہے. بڑی مشقت کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ آج جو ہے ان کا ایک ایم یہ تھا کہ مطلب سیکریٹریٹ کو جو ہے نا وہ سینٹر آف دی سٹی ہونا چاہیے. تو دنیا کی کوئی بھی ڈیلیگیشن آتی ہے تو ہم اس کو بٹھا سکیں، اس کو بتا سکیں، ہم اپنے کام دکھا سکیں. تو اللہ نے بہت کم ٹائم کے اندر، اور میں کہوں گا میں آج بھی سوچتا ہوں کہ کل جانے والے کو جو ہے نا لوگ یاد نہیں رکھتے، لیکن آج بھی میں اگر بات کرتا ہوں یا کوئی میرے والد کے بارے میں بات کرتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے. تو لیکن واقعی وہ محسن تھا ہماری میمن برادری کے لیے، نو ڈاؤٹ، کیونکہ ان کے ساتھ میں 1993 سے ان کے ساتھ ساتھ رہا ہوں. اور ماشاءاللہ جس طرح کا مزاج تھا ان کا مزاج ایسا تھا کہ کوئی بھی شخص آتا تھا اس سے مفتی صاحب پورے مسلسل باتیں سنتے تھے نا، بھلے 15 منٹ 20 منٹ وہ باتیں کرتا. میں ان کے ساتھ کھڑا، مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں ابھی جانا بھی؟ بولا بیٹا اگر اس کی بات کوئی اور نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ وہی والی جو میرے نبی کی والی بات کہ وہ عورت کی والی بات، ان کی باتیں بہت کچھ سیکھ کے ہم چلتے تھے. آپ کو ایک اور چیز بھی میں یاد دلاتا چلوں، میرے والد صاحب کا اور میرے چاچا کا ہمیشہ اس بات کا کلیش رہتا تھا. حنیف موٹلانی صاحب کا پریزیڈنٹ بھی رہے، جو اس وقت پریزیڈنٹ بھی رہے، اب چیئرمین آل پاکستان فیڈریشن کے. تو وہ میرے والد صاحب جو ہے جب زکوٰۃ کلیکشن کے لیے جاتے تھے تو کسی بھی جگہ پر جا کے بیٹھتے تھے تو لوگ جو ہے وہ 500 روپے 1000 روپے جو ہے نا وہ سامنے رکھ دیتے تھے. تو میرے چاچا جو ہے حنیف موٹلانی وہ بہت زیادہ ناراض ہوتے تھے کہ بھائی مجھے یہ جو ہے نا چیز آپ کی سمجھ نہیں آتی ہے، یہ 500 1000 روپے کے لیے بھائی مجھ سے یہاں کمپنی سے لے لو اور فیڈریشن میں ڈال دو.
تو انہوں نے کہا کہ یہ 500,000 جو ہیں یہ کل جا کے 50,000 5 لاکھ اور 5 کروڑ بنیں گے. تو میں کون سی اپنی ذات کے لیے لے رہا ہوں, میں تو عوام کی خدمت کے لیے لے رہا ہوں. تو وہ چیزیں, وہ جذبے آج بھی ہمارے ذہن میں. یہ آپ کے والد کا نو ڈاؤٹ کہ ماشاءاللہ جس وقت یہ ان کے جو چاچا ہے ماشاءاللہ حنیف موٹلانی صاحب, جو کہ ہمارے پورے گروپ کے چیئرمین ہیں, اور ان کے تھرو چل رہے, اور اللہ نے یہ مجھے شرف دیا ہے کہ اس کا جنرل سیکرٹری میں ہوں, اس رب کا کروڑ احسان ہے. تو اللہ پاک چلا رہے ہیں, اور ہمارے تھرو جو ہے صدقہ جاریہ کے کام ہو رہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور کرے. پھر فرحان بھائی کے ذرا آنکھیں نم ہو گئی, تو میں مفتی صاحب کی طرف آ کے پھر آپ کی طرف بھی آئیں گے. ندیم مولوی صاحب آپ بیٹھے ہوئے, یاسمین کیا کہیں گے؟ میں آپ سے ایک سوال کروں گی. ایک تو ندیم مولوی صاحب کی ذرا آپ تعریف تو کریں, ماشاءاللہ آج کتنے اسمارٹ پیارے پیارے سے لگ رہے ہیں. بہت آج ہمارا جیسے موضوع ہے ماں, سب کے دل بھرے ہوئے, آنکھیں نم ہیں, تو اسی موضوع پہ واپس آتے ہوئے سوال کروں گی. ماں کا جب نام آتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہماری وہی ماں جو ہے ہمیں قدم چلانا سکھا رہی ہوتی ہے, اور جیسے ہی ہم بڑے ہو جاتے ہیں, جب وہ ماں سلو چلنے لگتی ہے تو ہم اس کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو موضوع ہے اس کے اوپر میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ, ورلڈز پرفیکٹ وومن. اور جب ہم ماں کی بات کرتے ہیں تو مجھے امام حسین کی ماں یاد آتی ہے, رسول خدا کی بیٹی بی بی فاطمہ, یعنی اس سے بڑھ کر, اس سے پرفیکٹ خاتون نہ کبھی پیدا ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. بالکل. اور ساری لڑکیوں کو, میں بیٹیوں کو, بہنوں کو میں یہ بولوں گا کہ اپنے آپ کو جب بھی درست کرنا ہو تو بی بی فاطمہ کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں. یہ وہ رسول خدا کی بیٹی جو ایک بہترین بیٹی, ایک بہترین ماں, ایک بہترین بیوی, اور جسے اس دنیا کے لیے کوئی خواہش نہیں, صرف خواہش یہ تھی کہ اللہ راضی ہو, اور اسی کے لیے اس نے اپنی اولادوں کو تیار کیا. بالکل. آج کی مائیں کہتی ہیں میرا بچہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, خوب پیسے کمائیں, میں اس کا سہرا دیکھوں. یہ واحد ماں تھی جو کہتی تھی کہ میرے بچوں سے میرا رب راضی ہو جائے, سبحان اللہ, میرے بچوں کی قربانی سے پوری امت کو فائدہ ہو. تو دیکھیں, آج بھی بہت سے بچے جب شہید ہوتے ہیں تو مجھے ان کی ماں کو سلام کرنے کا دل ہوتا ہے کہ وہ کیسی ماں ہے, کتنی عظیم ماں ہے. کہ دیکھیں, آج بھی جو بچے شہید ہوتے ہیں نا, ان کی ماں کے پاس جائیں. میں کہتا ہوں ہر عید پہ آپ تمام ان لوگوں کے پاس جائیں جن کے بچے شہید ہوئے, کیونکہ اتنا بڑا دل کسی کی ماں کے پاس نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ فوجیوں کے پاس جب ہم باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں, بعض وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ انہی فوجیوں کے بچوں نے جان دی, قربانی دی, اور ان کی ماؤں نے پھر ایک بچہ پیدا کیا. ایک بچہ شہید ہوا تو دوسرے بچے کو تیار کیا. تو آج کے جو میں پروگرام ہے, میں ان شہیدوں کے نام کروں گا, ان شہیدوں کے ماؤں کے نام کروں گا جنہوں نے اپنے بچوں کو پیش کیا. اب بات وہی آتی کہ ہم نے سیکھنا کیا ہے. دیکھیں, جب ہم ماؤں کی بات کرتے ہیں نا, آج کی ماں جب میں دیکھتا ہوں, مختلف مائیں بے تحاشا اچھی بھی ہوتی ہیں, مگر مجھے وہ مائیں یاد آتی ہے جو سل پٹے پہ مسالہ پیستی تھی اور سحری کا انتظام کرتی تھی. اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو آپ کی والدہ کیسی تھی؟ میری والدہ, میں آج بھی بتاؤں, ان کے ہاتھ کے پراٹھے, ان کا کھانا, اور ان کی ایک دعا ہوتی تھی جو مجھے بعد میں سمجھ میں آئی کہ اللہ تمہیں ایمان دے اور خوش رکھے. تو ایک دن میں نے امی سے کہا, کیونکہ دنیا پیسے کیا, میں نے کہا امی میرے لیے دعا کریں, مجھے بھی کچھ پیسے ویسے ملے, کچھ دولت ملے, شہرت ملے. تو میری ماں نے یہ کہا, بیٹا وہ سب چیزیں نصیب سے آئے گی, مگر تمہاری جو حرکتیں ہیں نا, اس کی وجہ سے تمہارا رب جس دن راضی ہو گیا نا, تو باقی کی چیزیں تمہیں بیکار لگے گی.
اور اگر تم نے لالچ کیا نا تو بیٹا زندگی بھر لالچ کرتے رہو گے. اس لیے جو کچھ نیکیاں کرو نا بیٹا اس کے بدلے میں کچھ نہ مانگا کرو. تو وہ بات میں اکثر جب چھوٹا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں جو بھی اچھا کام کرتا ہوں اس کا ریٹرن نہیں مل رہا, اور جب امی کے پاس آتا تھا شکایت کرنے کہ امی مجھے تو ریٹرن ہی نہیں ملتا, وہ دیکھیں وہ بے ایمان تھا, اس نے یہ فائدہ اٹھا لیا اس نے. میری امی کہتی تھی بیٹا تیرا فائدہ اوپر لکھا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں آج کی ماؤں کو یہ بتانا پڑے گا. آج کی مائیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو فکر میں لگتی ہے کہ کون سی مونٹیسری میں اس بچے کا نام لکھواؤں. صحیح بات. پھر اس کے بعد جب دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو یا ٹی وی ہوتا ہے یا ویڈیو پہ آپ دکھا رہے ہوتے ہیں موبائل پہ. آج کی مائیں جو ہے وہ کہتی ہے میری اپنی بھی تو زندگی ہے, کیا میں ساری وقت بچوں کے ہی ساتھ رہوں. آج کی جو مائیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ کوئی ماسی کا بندوبست کر دو. دیکھیں جب ماسی کا بندوبست کرتے ہیں تو اگر ماں نہ ہو تو مجھے دائی حلیمہ یاد آتی ہے. پھر اس دائی حلیمہ کی عزت, وہ دائی حلیمہ کو ماں کی طرح ماننا. تو آج اگر ہم جو ہمارے بچوں کو سنبھال رہے ہیں ان کو عزت دیں. میں دیکھتا ہوں کہ بچے کچھ سنبھالنے والی کونے پہ بیٹھی ہے اور ماں بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ماں کو جو بچے کو سنبھالنا ہوتا ہے, جس کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے, وہ دائی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ وہ ماں محبت نہیں کرتی, وہ ماں بھی بچے سے بہت محبت کرتی, کیونکہ جب دائی سے بچہ گر جاتا ہے تو ماں کا دل تڑپ جاتا ہے. وہ چیخنے لگتی ہے, ڈانٹنے لگتی ہے کہ میرے بچے کو کیا ہوا. مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ اس وقت کیوں, جب بچہ گر گیا اس سے پہلے کیوں نہیں. پھر میں دیکھتا ہوں بچوں کو اکیلے جھولوں کے پاس کھیلتے ہوئے, تو میں کہتا ہوں کہ یہ بچوں کے ساتھ مائیں کیوں نہیں کھیل رہے, باپ کیوں نہیں کھیل رہے. بچوں کو جھولے کی جگہ پہ لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ماسی کو رکھتے ہیں, دیکھتے رہو بچہ صحیح کھیل رہا ہے یا نہیں کھیل رہا. وہ مائیں کہاں چلے گئی. اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں پھر کہ اس بچے نے ماں کو اولڈ ہوم میں رکھا, تو مجھے پھر ایسا کہیں دور نظر آتا ہے کہ شاید کسی وقت اس بچے میں کچھ محرومی رہ گئی ہو. شاید وہ بچہ کسی قسم کا انتقام لے رہا ہو. حالانکہ بہت غصہ آتا ہے اس بچے پہ, کیونکہ ماں کچھ بھی کہے, اف نہ کرنا بیٹا, اف نہ کرنا, یہ انتقام تم ماں سے نہیں لے سکتے, چاہے جیسی بھی ہے. ماں ماں ہوتی ہے. یہاں میں نے دیکھا ہے کہ ماؤں کو بچوں کے لیے لڑتے ہوئے, جب طلاقیں ہوتے ہیں ماں باپ ایک دوسرے کے لیے مطلب مشکل کر دیتے ہیں جینا, مگر یہ نہیں سوچتے کہ اس بچے پہ کیا ہوگا. بچے کو ایک پروڈکٹ سمجھ کے ایک آدمی چھین رہا ہوتا ہے, ایک عورت چھین رہی ہوتی ہے, تو وہ بچہ سوچتا ہے کہ کہاں ہے میری ماں, کہاں ہے میرا باپ. اس وقت عدالتوں میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس بچوں کو کہ یہ بچہ میرا ہے, عدالت فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, مگر وہ بچہ دل میں سوچ رہا ہوتا ہے میں کہاں ہوں. پھر وہ بچہ خاموشی اور اندھیرے کی دنیا میں چلے جاتا ہے. پھر اس بچے کو کوئی آٹسٹک کہتا ہے, کوئی بچے کو کہتا ہے جی اسپیشل چائلڈ, کبھی کہہ رہا ہے وہ بچہ ہکلا رہا ہوتا ہے. کیونکہ وہ بچے نے صرف اس گھر میں لڑائی جھگڑے دیکھے ہیں, اس گھر میں سکون نہیں دیکھا, اس گھر میں صرف باتیں ہوتی ہیں دولت کی. تو میں کہتا ہوں کہ رسول خدا کی بیٹی چاہتی تو ساری دنیا کی دولت حاصل کر دیتی, تو انہوں نے کبھی دولت کی بات نہیں کی. فاقوں میں بھی دن گزارے, یہ کبھی شکایت نہیں کی کہ پیسہ نہیں ہے, میں کیسے ایسے زندگی گزاروں, کیوں مجھ سے شادی کی تم نے, تو میری زندگی برباد کی. نہیں, ایک اف تک نہیں کہا. جبکہ مولا علی ہمیشہ سے پریشان اس نظر سے ہوتے تھے کہ میری بیگم کو کوئی تکلیف یا شکایت نہ ہو کہ رسول خدا کے پاس جائے. اگر شکایت ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گا, میں کیا کروں گا. یہ مولا علی پریشان ہوتے تھے. مگر بی بی فاطمہ ہمیشہ سے وہ یہی کہتی تھی کہ میں چاہتی ہوں میرا مولا علی خوش رہے, میرے والد رسول خدا خوش رہے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بی بی آپ نے کہیں تشریف لانا ہے, پتہ ہے وہ کیا کہتی تھی, اس کی اجازت جا کے رسول خدا سے لو. کیا بات. اور جب رسول خدا کے پاس کوئی جاتا تھا کہ ہمیں بی بی کو دعوت دینی ہے, تو رسول خدا کہتے تھے اس کی اجازت جا کے مولا علی سے لو.
اور جب مولا علی کے پاس جاتے تھے تو مولا علی کہتے تھے اس کی اجازت جا کے خود فاطمہ سے لے لو کیونکہ وہ خود اس امر کی مالک و مختار ہے. سبحان اللہ. تو اب آپ دیکھیں یہ رشتے کس طرح سے کس طرح احترام تھا. یعنی کہ بیٹی بھی بنی وہ, ماں بھی بنی وہ, بیوی بھی بنی وہ. تو آج ہمارے یہاں یہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں, کیوں ہم بچوں کے اور گھروں میں ٹوٹ رہے ہیں؟ بات پیسے کی نہیں ہے. ہمارے یہاں میں اکثر دیکھتا ہوں جھگڑے ہو رہے ہیں, پیسہ پیسہ پیسہ, پیسے کے بات کرتے ہیں. تو بی بی ہاجرہ بھی تو معمولی گھر کی بیٹی نہیں تھی, کہاں ریگستانوں میں اکیلے بچے کو لے کے رہی. تو ہم یہ واقعات نہیں ہیں, یہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمارے لیے ہے تاکہ ہماری بیٹیاں بدلیں. باتوں میں تسلسل برقرار رہے گا. اشارہ بریک کا اور پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو مزید کریں گے. ناظرین لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. پیغام رمضان محسوس کرو. پیغام رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ماں ہے, جو ابھی تک ہمارے اس اسکرین کے اوپر نہیں آئے تو پلیز اسکرین پہ آ جائے, کیونکہ کچھ ہی دیر کے اندر ہم مفتی صاحب سے بھی ماں کے حوالے سے گفتگو کریں گے, جن کی سحر انگیز گفتگو. ندیم صاحب کی آپ نے سحر انگیز گفتگو سنی اور ماں کے حوالے سے. آج فجاز صاحب بھی بتائیں گے, فرحان صاحب بھی بتائیں گے کہ ماں جو جن کے ساتھ وہ رہ رہے اور وہ کیسے پارٹ پلے کر رہی ہے, اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ثنا خواہ موجود ہے, ماشاءاللہ بہت پیاری آواز سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. محدث رضا صاحب, ان سے درخواست کریں گے کہ وہ پیارا سا کلام پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اور میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح کو, میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح کو, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. حضور آپ جو سن لے تو بات بڑھ جائے. حضور آپ جو سن لے تو بات بڑھ جائے.
کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چردگام ہو جائے. رضا بہت پیارا کلام. یاسمین آپ ذرا سا اپنی ماں کے بارے میں بتائیں. ماں ہیں آپ کی یا میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے. کیسی تھی آپ کی ماں؟ کتنا پیار تھا آپ کو اپنی ماں سے اور کیسے رہتے تھے آپ اپنی ماں کے ساتھ؟ میری ماں بہت خوبصورت تھی. سب کی مائیں خوبصورت ہوتی ہیں اور بہت اچھی ہوتی ہیں. کوئی اپنی ماں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری ماں اچھی نہیں ہے. ایسی ہی میری ماں بھی تھی اور میری ماں بہت میری چھوٹی ایج میں چلی گئی تھی تو اسی لیے میرا دل بہت میرے آنسو نکل رہا ہے. میں بات نہیں کر سکی. میری امی جو تھی نا بہت لاڈوں میں پالتی تھی اور ان کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ دنیا کیا ہے, زندگی کیا ہے. اس سے پہلے نہیں پتہ تھا. اس سے پہلے یہ پتا تھا کہ بس امی ہیں اور وہ دیکھ لیں گی, وہ ساری چیزیں کر لیں گی. لیکن انہوں نے ایک چیز سمجھائی تھی بہت چھوٹی ایج میں. جیسے سر نے کہا کہ ان کے فادر چلے گئے تھے پوری دنیا کو سکھا کر, اور جب آپ کی باری آئی سیکھنے کی تو آپ نہیں سیکھ سکے. ایسے ہی میں کہتی ہوں کہ میری مدر نے سب کو سمجھایا, سب کو سنبھالا, سب کچھ کیا, لیکن جب ہماری باری آئی ان سے سیکھنے کی تو وہ چلی گئی. اور یہ درد مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہے جو ہماری زندگی میں کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ہم آج بھی ہر پل اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں. کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں کو بھول جائیں گے, کیونکہ وہ یہ زندگی ان کے بغیر کچھ نہیں ہے. ہم کہیں پہ بھی پہنچ جائیں, میں اگر کہیں پہ بھی آج ایک سکسیس حاصل کرتی ہوں تو میں سب سے پہلے میرا دل اور میرا الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ ماں تیری وجہ سے, آپ نے جو تربیت کی تھی اس کی وجہ سے آج میں اگر اس مقام پہ ہوں, میں کچھ کرتی ہوں تو مجھے سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے میری ماں کی عزت. وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن پھر بھی میں یہ سوچتی ہوں میری ماں کی عزت. اگر میں نے کچھ ایسا کام کر دیا تو میری ماں کی تربیت پہ بات آ جائے. بہت ساری چیزیں کھانا کھاتے ہر ڈش میں سوچتے ہیں کہ امی پکاتی تو بڑے مزے کا پکتا, امی ہوتی تو بڑے مزے کی ہوتی. رمضان ہوتے تھے, سحری ہوتی تھی, امی سحری لاتی, آج اکیلے کرنی پڑتی. تو کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس پر ہم اپنی ماں کو یاد نہیں کرو. مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں جن کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے وہ بھی ایسے ہی ہوں گے. تو میں سب سے یہی کہوں گی جس کی ماں ہے ان کی قدر کرے, جن کی نہیں ہے نا ہمیں پتہ ہے ہر لمحے احساس ہوتا ہے ہر چیز میں. جب دکھ ہوتا ہے نا کسی سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ماں نہیں ہے. آپ کی طرف ہوں گے ماں کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. کتنی مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, کتنی مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. یاد رکھیے گا ماں دکھنے میں اور بات کرنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک لفظ آپ بیان کر رہے ہیں ماں, لیکن وہ اپنی ذات میں خود ایک انقلاب, ایک آئینہ ہوتی. اور سب سے اہم بات جو میں شروع کرنا چاہتا ہوں, آپ اس کو بعد میں کر لیے گا, بیٹا چھوڑ دیں اس کو. بات اتنی سی ہے کہ ابھی جو موضوع ہے اس کو سمجھیے اور یہ جو بات ہو رہی ہے اس کو اہمیت دیجئے.
کہ ماں کی شان و عظمت ہے کیا. آئیے میں اپنے نبی کی طرف چلتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھ رہے ہیں مسجد نبوی میں, اور قدم رکھتے ہی دیکھا صحابہ کرام اٹھ گئے اور اٹھ کر میرے آقا علیہ السلام کا استقبال کر رہے ہیں. میرے نبی نے ان صحابہ سے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جب آج تم میرا استقبال کر رہے ہو اور میں تمہارے سامنے موجود ہوں, کاش یہ لمحہ میری ماں دیکھتی. حضور فرما رہے ہیں, اور میری ماں دیکھتی کہ کیسے یہ میرا استقبال کر رہے ہیں, اور پھر میں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا اور میری ماں کو کوئی کام یاد آ جاتا اور میری ماں کہتی اے بیٹے محمد مجھے تم سے کام ہے, میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں آ جاتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرے نبی کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کس کے لیے؟ آمنہ, وہ آمنہ حضرت آمنہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ابوا کی جسے کہتے ہیں ٹیلا, جہاں 6 برس کے بچے کو لے کر اللہ کی پیاری یہ بندی اللہ کے پیارے رسول کی ماں نکلی ہے. کہاں؟ حضرت عبد المطلب دادا کے حوالے کرنے. خدا کی قسم جب یہ ٹیلا آیا بخار اتنا تیز تھا, سمجھ گئی کہ اب تو یہ آخری وقت ہے. کہا بیٹے ہر پرانی چیز جو جتنی نئی چیز ہے اس کو پرانا ہونا ہے, مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا. بیٹا اب 6 سال کا بچہ آگے سفر کر رہا ہے. اس بچے کو کہا بیٹا مجھے لگتا ہے میرا وہی وقت ہے. حضور اپنی ماں کے سینے سے لگے. یقین مانے وہ ابوا کا ٹیلا حضور اس لیے فرما رہے تھے کہ دیکھو اس وقت کوئی استقبال کرنے والا نہیں تھا, میں نے قبر بھی ٹیلوں کی پتھروں سے بنائی اپنی ماں کی. خدا کی قسم حضور دائی حلیمہ کے پاس جب گئے تو ایک مرتبہ پھر حضور اپنی ماں کی قبر انور پر گئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. کیونکہ ماں ہے کیا؟ آئے میں بتاتا ہوں ماں کیا ہے. 9 مہینے ماں ایک انسان بناتی ہے. انسان کیسا انسان؟ آنکھ اللہ دیتا ہے ماں کے بدن میں, ماں کے بدن میں اللہ ہاتھ دیتا ہے, ماں کے بدن میں اللہ ہڈیاں دیتا ہے, ماں کے بدن میں اللہ روح دیتا ہے, ماں کے بدن میں اللہ پورا انسان بنا دیتا ہے. اللہ ایک شے نہیں دیتا, پتہ ہے کہ اللہ دانت نہیں دیتا. کیوں؟ ماں کے سینے کو تکلیف ہوگی. رب دانت نہ دے لیکن آج وہی اولاد ماں کو تکلیف دے. آج ماں رات کو بیٹے کا انتظار کرے اور کہے کہ بیٹا کب آئے گا, وہ آ بھی جائے, آواز یہ آئے بیٹے نے کہا ہے اب تنگ نہ کرنا کیونکہ اب اٹھانا نہیں مجھے. وہ ماں 9 مہینے تجھے اٹھاتی ہے اور آج تیرے پاس اتنا وقت نہیں کہ تو اٹھ کر ماں سے مل سکے. خدا کی قسم وہ ماں جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا, حضور اکرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں کا حق زیادہ ہے. پھر پوچھا یا رسول اللہ ماں کا حق زیادہ ہے باپ کا؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں کا حق زیادہ ہے. پھر پوچھا یا رسول اللہ ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا؟ فرمایا تمہاری ماں کا حق زیادہ ہے. غور کیجئے اتنا بڑا مرتبہ ماں کا کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مکہ فتح ہوا نا, مکہ صحابہ کرام آئے آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے نظر مانی ہے, مکہ فتح ہو گیا ہے, ہم کعبے کو چومنا چاہتے ہیں. کعبہ وہ جو ایک نماز پڑھو تو اللہ 1 لاکھ کا ثواب دیتا ہے. کعبہ وہ جو فرشتے سجدہ کرے دوبارہ اس تک کا طواف نہیں کر سکتے, وہ کعبہ. خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا جا اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے, اللہ تیری نظر پوری کر دے گا. سوچو یہ مرتبہ ہے ماں کا. لیکن اگر ماں کے ساتھ زیادتی کی تو سن, یہ میں نہیں کہتا, یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. صحابی کا نام تھا علقمہ. کیا نام تھا؟ علقمہ. ماں کا خیال رکھنے میں آج ہم کنجوسی کرتے ہیں. ماں مر جائے کپڑے دیتے ہیں بھنگی کو, ماسی کو. اگر تیرا
कहते हैं माँ के पास पोता बैठा है तो आवाज आती है अपने हाथों से मत खिलाओ, तुम्हारे हाथों में जरासीम होंगे। हाल ये है कि आज माँ बूढ़ी हो गई तो बीच चटाई में डाल देते हैं। सुनिए, सहाबी रसूल अलकमा नाम है, आखिरी वक्त आया, कलमा पढ़ना चाह रहे हैं। क्या पढ़ना चाह रहे हैं? कलमा नहीं निकल रहा। हज़रत बिलाल आए, या रसूल अल्लाह आप तो सहाबी है, नमाजें पढ़ी हैं, रोजे रखे, हज किए आका, कलमा नहीं पढ़ पा रहा। हुजूर ने फरमाया मेरा सहाबी ऐसा क्या किया? जाओ देखो। देखा मां नाराज, मां नाराज, तेरी नमाज कहां गई? मां नाराज, तेरा हज कहां गया? मां नाराज, तेरी ज़कात कहां गई? खुदा की कसम होता क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले आते हैं माँ के पास, आकर कहते हैं माँ तू बता तेरे बेटे ने ऐसा क्या किया, माफ कर दे, माफ। इतना कहना था, माँ ने कहा ए नबी, ए अल्लाह के रसूल, बड़ा दिल दुखाया है, मैं कैसे माफ कर दूं? खुदा की कसम, रसूल ने फरमाया सहाबा कराम लकड़ियां जमा करो, हदीस सुना रहा हूं। आग लगाई गई, आग जलाई गई। माँ ने कहा क्या करते हैं? तेरे बेटे को डालेंगे कि तूने माफ ना किया अल्लाह जहन्नम में जलाएगा। माँ तो माँ है ना, माँ के साथ ज्यादती भले किसी ने भी की हो, माँ तो माँ होती है ना। एक लम्हे में माफ कर दिया, कलमा पढ़ा, जान कफे अंसर से पास हो गई। सहाबी रसूल कलमा ना पढ़ पाए, तुम और मैं क्या यार, तुम्हारी और मेरी क्या औकात? खुदा की कसम अपने माँ और बाप की शान और अज़मत को पहचानो और उनके लिए इस्तग़फ़ार करो। 4 हक हैं माँ बाप की दुनिया से जाने के बाद। पहला हक नमाज जनाजा पढ़ना, दूसरा हक उनके लिए इस्तग़फ़ार करना, तीसरा हक उनके रिश्तेदार चचा खाला से वैसे उसमें सलूक पेश करना जैसे तुम अपने माँ बाप के साथ करते थे। चौथा हक, अगर वो किसी की मदद करते थे ना, किसी का राशन, किसी का घर चलाते थे, अब तेरा हक है कि तू उनका काम करे। ये 4 हक हैं। और सुन लो, ये तुम्हारा हक क्यों है? मुझे आज एक बात बताना, हम क्या कहते हैं, ये जुमला जरा सा बीमार हो जाए, जुमला आता है अल्लाह इनके लिए आसानी कर दे। आता है कि नहीं आता? अल्लाह इनके लिए बेहतरी कर दे। खुदा की कसम, बच्चा लंगड़ा हो, लूला हो, कभी माँ से सुना अल्लाह इसके लिए आसानी कर दे, अल्लाह इसे ले ले? नहीं। तो खुदा की कसम, माँ का वो दिल है, वो दिल ऐसा दिल है कि अगर खुदा की कसम इसकी बात इतनी समझ लो, हुजूर ने फरमाया अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत देखनी है ना, माँ के दिल को देख लो, तुम्हें मेरी मोहब्बत समझ में आ रहा है। आखिरी अगर इजाजत हो तो मैं एक हदीस सुनाता हूँ, ये औलाद के लिए क्या काम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं। माँ काफिरा थी, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कभी बदतमीजी ना करना, माँ है तेरी। लेकिन दिल ये चाहता था कि माँ ईमान ले आए। एक दिन हुआ क्या, रसूलुल्लाह की बातें, दीन की बातें, माँ काफिरा। जब देखा माँ इस कबूल नहीं करी, हुजूर के पास गई, या रसूलुल्लाह मेरी माँ जहन्नुम में जाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, दुआ कीजिए मेरी माँ ईमान ले आए। हुजूर ने हाथ उठाए। अब घर में जब दाखिल होने लगे, माँ ने कहा मैं कुंडी खोलती हूँ। जब कुंडी खोली, कपड़ों से पानी टपक रहा था और कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमारी माँओं को हमारा दीन भी अजीज है, हमारी दुनिया भी अजीज है। हम क्या करते? क्या हमें अपनी माँ की दुनिया और दीन अजीज है? क्या अभी जो बात कही ना कि कल वाली माँ फजर के बाद उठकर कहती थी बेटा नमाज पढ़ो, अल्लाह इसमें इजाफा करेगा, आज माँ कहती अब सो जा बेटा, वक्त हो गया है, अब तो सो जा, अब तो मौलवी साहब ने अजान भी दे दी है, अब तो सो जा, 2 घंटे बाद स्कूल जाना है। वजह क्या है? ये नीयत और तरबियत बदल गई है। बात इतनी सी है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तू कुछ ना कर, कितना कर ले, क्या अपनी माँ को प्यार से देख, एक मर्तबा देख तो सही। खुदा की कसम, जिनके हैं ना बख्त वाले, जिनके नहीं है ना उनसे पूछो। ये बात की ना, जब बाप जाता है तो पता लगता है। ये बैठे हुए चीनी कितने रुपए किलो थी,
جب باپ جاتا ہے پتہ لگتا ہے, جب ماں جاتی ہے نا, رات کو گرم روٹی نہیں ملتی میرے بھائی. یہ ماں ہی ہوتی ہے جو اٹھ کر کہتی ہے میرا بچہ تھکا ہوا ہے, گرم روٹی بنا دوں. خدا کی قسم اپنے ماں کے لیے دعائیں کریں, استغفار کریں. اللہ تعالی ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے ماحول بنا ہوا ہے, آپ کیا کہیں گے اپنی ماں کے حوالے سے؟ اللہ اکبر. کتنی پیار ہے, کتنا محبت ہے. اللہ اللہ کا شکر ہے. سلیم بھائی الحمدللہ میری والدہ بھی حیات ہے, اللہ پاک ان کو ہماری زندگی ہماری برے بھی ان کو لگا دے. آمین آمین, صحیح بات, آمین آمین آمین. الحمدللہ میری ماں حیات ہے, الحمدللہ. میں الحمدللہ 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 ایک الحمدللہ بار بار قصہ ایک سنتا ہوں بیانوں کے اندر ماشاء اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف بے فرما شک. تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلے ممبر پہ تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا آمین. دوسرے ممبر پہ تشریف لے گئے تو پھر کہا آمین. تیسرے ممبر پہ تشریف لے گئے پھر کہا آمین. آمین اللہ اکبر. صحاباؤں نے سوال کیا یا رسول اللہ ایسا پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. انہوں نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے دعا کی اللہ اکبر. کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص اللہ اکبر. جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. درود نہ پڑھے. میں نے کہا آمین. اللہ اکبر. پھر انہوں نے بدعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے. میں نے کہا آمین. تیسری بدعا انہوں نے کی کہ ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں ماں یا باپ زندہ ہے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو میں نے کہا آمین. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی بدعا کیا کم تھی جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہر لگانا. آمین. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم محفوظ فرمائے. آمین. اللہ پاک ہم سے میں تو یہی کہتا ہوں جس کی ماں زندہ ہے وہ دنیا کا امیر ترین آدمی. میں نے انٹرو میں بھی یہی کہا. بے شک ایسا ہی ہے سب. رفا بھائی کو پاس ایک حدیث سنا کے پھر میں چاہتا ہوں آپ لوگ کنٹینیو کریں. یہ جو بات کی نا جن کی مائیں زندہ ان کا کمال کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو زمانہ ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے رب کے پاس, مولا ہم نبی جتنے بھی سب جنت میں ہوں گے, کوئی ایسا ہے جو نبی نہ ہو لیکن جنت میں نبیوں کے پڑوس میں ہو. فرمایا ہاں موسیٰ تیرا پڑوسی ہوگا تو نبی نہیں لیکن تیرے پڑوس میں اس کا گھر ہوگا. فرمایا آقا وہ کون ہوگا؟ فرمایا وہ کسائی ہوگا. عام کسائی نبی کے پڑوس میں ایسا کیا؟ فرمایا جا معاملہ دیکھ. معاملہ دیکھنے گئے. جب دیکھنے گئے تو دیکھا قربانی بھی صحیح کر رہا, لین دین بھی ٹھیک ہے, لیکن اتنا بڑا کمال کیا ہے کہ جنت میں مقام پڑوس مل جائے نبیوں کا. خدا کی قسم اللہ کے رسول نے حلیہ بدلا ہوا, کہا کہ مجھے تم سے ذرا ایک کام ہے, مجھے تھوڑا وقت تمہارے ساتھ گزارنا ہے. گئے, کہا ٹھیک ہے ساتھ چلے. کچھ گندم آٹا لیا, دکان بند کی, دروازہ کھولا, کیا دیکھتے ہیں دو بوڑھے شخص ہیں, ایک ماں اور ایک باپ. اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا, ایک نوالا باپ کو کھلایا, ایک نوالا ماں کو کھلایا. جب ماں کو ہچکی آئی نا دوڑ کر پانی لینے گیا, ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, مولا تیرا بندہ ہے, ہمارا بچہ ہے, مولا جیسا بھی ہے ہمارا پیارا خیال کرتا ہے, اے اللہ ہمیں اس بیٹے کے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں جنت میں ہمارے نبی کا سے پڑوسی بنا دے. یہ ماں کی دعا تھی کہ جنت میں پڑوسی بنا دیا. دعاؤں سے ہی ماں کی بندے بنا کرتے ہیں. اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو ہم در در جو پھرتے ہیں نا, سب سے بڑے ولی آپ کے ماں باپ ہیں.
अगर प्यारी बात। उनसे बढ़कर कोई वली हो नहीं सकता, क्योंकि वो आपके लिए भला ही सोचते हैं। नदीम भाई आपसे भी कुछ वक्त बिल्कुल मुझे बताया जा रहा है में तो 2 मिनट के अंदर आप जो है ये जो मामला थे उस पर भी बात कर ले तो 2 मिनट के अंदर मैं शुजात भाई से एक ज़रा सा एक चीज़ देख लूँ। शुजात भाई माशाल्लाह जिस तरीके से जो आपकी कैफियत थी माँ के हवाले से, वो प्यार, वो मोहब्बत, क्योंकि आदमी जब आदमी उस चीज़ की तरफ जाता है जो हकीकी प्यार होता है, वो कैसा प्यार है आपकी माँ का आपसे? ये समझ लें कि मैं उनको कॉल ना करूँ ना तो उनकी डेली कॉल्स आती हैं, और बाखुदा अभी भी ये देखिए मैं दिखाता हूँ, अभी प्रोग्राम देखिए क्या है लिखा हुआ, अम्मी जान देख ले सलीम भाई, हमेशा सलामत, अभी भी कॉल लगी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाखुदा मैं नहीं, कोई इतना बड़ा टॉपिक आ जाए मेरे आंखों में आंसू ही नहीं निकलते, लेकिन ऐसी कैफियत में ना तो प्रोग्राम ऐसा हो गया अजीब, मतलब जहाँ पे अपनी बात नहीं कर सकते। मेरी माँ का जिक्र, मेरे आखिरी नबी का जिक्र हो रहा है, आले नबी का, आपका, बड़ी बड़ी हस्तियों का जिक्र हो रहा है। मैं चंद कुछ पढ़ना चाहूँगा इसी को मद्देनजर रखते हुए। कथा कलामी अगर माफ़ हो हज़रत साहब, ये मेरे प्यारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतना जिक्र हुआ तो मैं अपनी ख्वाहिश मैं कुछ बयां करना चाहता हूँ चंद, हालांकि ये कुछ भी नहीं है जो मैं बयां करना चाहता हूँ, पूरी कायनात भी एक हो जाए तब भी मेरे आका की जो बड़ाई है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। ना ऐसी जुल्फे ना ऐसा चेहरा, ना यूं किसी पे शबाब होगा, ना ऐसी जुल्फे ना ऐसा चेहरा, ना यूं किसी पे शबाब होगा, जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफ़ा का जवाब होगा, जो चेहरा निकले तो सुबह होगी, जो जुल्फ बिखरे तो रात होगी, जो चेहरा निकले तो सुबह होगी, जो जुल्फ बिखरे तो रात होगी, पसीना उनका गिरेगा जिस पर वही तो जर्रा गुलाब होगा। हज़रत हसन हज़रत हुसैन का जिक्र हुआ तो सुने ज़रा। रोज़ महशर हसीन सारे इकट्ठा होंगे मुकाबले को, रोज़ महशर हसीन सारे इकट्ठा होंगे मुकाबले को, हंसी यकीन मानो सबसे पहले बिलाल का ही इंतखाब होगा, यकीन मानो कि सबसे पहले बिलाल का ही इंतखाब होगा। माशाल्लाह। हसन हज़रत हुसैन का सलाम का जिक्र जो है इस पैरे में गलती हो गई, माज़रत ख़्वाह। कितनी लाशें पड़ी है करबल, हुसैन का सर कहाँ है बोलो, कितनी लाशें पड़ी है करबल, हुसैन का सर कहाँ है बोलो, जवाब आया कहीं वो नेज़े पे पड़ता उम्मुल
کتاب ہوگا جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا کتاب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایک چھوٹی سی بات کہتے ہوئے جاؤں گا کہ خدا را اگر آپ کو اپنی اولاد کو کچھ دنیا میں دینا ہے نا تو ماں اور باپ دینا. گھر توڑیے گا مت, کیونکہ ہر بچے کو باپ کی ضرورت ہے اور ہر بچے کو ماں کی بھی ضرورت ہے. تو یہ نہ کہنا کہ میں اکیلے پال لوں گی یا پال لوں گا. اس اولاد کی خاطر میں ایک ہی بات کہوں گا, اسے دنیا کی دولت مل جائے گی اس اولاد کو جس کے پاس ماں اور باپ ہو. سبحان اللہ. بہت شکریہ ندیم صاحب آپ کا, اور بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. بہت اس وقت تھوڑا سا ہمارے پاس محدود ہے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ بلائیں گے اپنے کسی پروگرام کے اندر. اور میں نے کبھی بھی شجاعت کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا, اور یہ دل کی کیفیت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. فرحان بھائی بھی ہمارے اس پروگرام میں پہلی دفعہ کیا کہتے ہیں, علامہ صاحب ہمارے فرحان صاحب ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے یاسمین ماشاءاللہ آج آپ کی والدہ نہیں ہے, لیکن یقین ہے کہ اگر وہ ساری روحیں خوش ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. میری والدہ بھی نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ احساس ہے ہمیں سب چیزوں کا کہ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر اسی کے اوپر بات کریں گے. میں بغیر کسی مشورے کے, کیونکہ مجھے تھوڑا سا آپ لوگوں نے ہیٹ کیا ہوا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ناظرین جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے اور اسکرین کے اوپر جس طرح آج ہم نے ماں کے اوپر بات کی ہے اور کل ہم جو بات کریں گے وہ باپ کے اوپر بات کریں گے, تو ضرور ہمارے ساتھ اپنے اس پروگرام کے زینت بنیے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ پیغام رمضان کی سحری ٹرانسمیشن کے اندر پھر کل آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آخری کے اندر وہ دعا اور سحری کی دعا جو ہے اگر قبولیت کی طرف جائے گی, اور شاید ہو سکتا ہے آپ کے آمین کہنے سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. جی مفتی صاحب پلیز. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین حساب. یا اللہ یا رحمان یا ستار غفار رب العالمین, یہاں پر تیرے سارے نیک بندے بیٹھے ہیں. یا اللہ مجھ گناہ گار کو یا اللہ اس توفیق بخش کے اسی طریقے سے ہم دین کی خدمت کرنے والے بن جائیں. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو ستار غفار ہے. یہ جو ٹرانسمیشن ہے اس کے ذریعے ہمیں ماں کی جو عظمت بیان فرمائی اسے ہمیں عمل کرانے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے جن بھائیوں کی بہنوں کی مائیں نہیں ہیں, یا اللہ اس محفل کے توفیل ان کے درجات کو بلند فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور جن کے ماں اور باپ ہیں اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ماں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, اے میرے پالنہار, تو رحیم ہے, تو کریم ہے. ہمیں آنے والے دنوں میں رمضان میں اور رحمت برکت لوٹنے والا بنا. سلیم بھائی کے لیے دعا کریں, ان کی والدہ کے لیے دعا کریں. یہ بندہ یا اللہ جو بھی نیک کام کرائے یہ تمام ثواب ان کی والدہ کو عطا فرما. یا اللہ ان پر رحمت نازل فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. ہمارے ندیم بھائی کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ بھی, خاص طور پہ یاسمین کی جو والدہ ہیں ان کے لیے دعا فرمائے, اور میری والدہ کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.